قرار نہیں دے سکتے. میرا سوال یہ تھا کہ جنرلی آج کل کیا ہو رہا ہے کہ گاڑیاں کافی مقدار میں سود کے اوپر اٹھائی جا رہی ہے، تو یہ جو سود ہم لوگ دے رہے ہیں، یا اگر میں کوئی گاڑی خریدتا ہوں بطور سود یا انسٹالمنٹ کے، تو کیا میں بھی اتنا ہی ذمہ دار رہوں گا جتنا سود کھانے والا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب اگر کوئی گاڑی اٹھاتے ہیں انسٹالمنٹ کے اوپر، تو اس کے اوپر جو سود دے رہے ہیں ہم لوگ، یعنی کہ سود کو بڑھاوا دے رہے ہیں، تو بحالت مجبوری اگر کوئی شخص اگر گاڑی اٹھاتا ہے تو کیا وہ بھی اتنا ہی ذمہ دار رہے گا جتنا سود لینے والا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر میں گاڑی لیتا ہوں جو انٹرسٹ پر ہے، سود پر ہے، تو کیا میں بھی سود میں مددگار میں شامل اور اتنا ہی گناہ گار ہوں جتنا لینے والے گناہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہے، سود لینے والا اور دینے والا دونوں گناہ میں برابر ہے، دونوں گناہ میں برابر ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی شخص سود پر گاڑی لیتا ہے تو وہ سودی چیزوں کو بڑھاوا دیتا ہے. اب بہت سے لوگ بولتے ہیں اب گاڑی نہیں تو پھر کیسے ہم کام کرنا؟ اچھا سوال ہے، گاڑی نہیں تو کیسے کام کرنا؟ بینک سے جو آپ گاڑی لیتے ہیں وہ گاڑی آپ لیتے کتنے ملتی ہے آپ کو؟ تو آپ کہیں گے 50,000 گاڑی 60,000 میں ملتی ہے، ٹھیک ہے. جب گاڑی لیتے تو بینک کو ڈاؤن پیمنٹ کتنی کرنا پڑتی ہے آپ کو؟ پہلے 25,000 میں سیکنڈ گاڑی نہیں آتی. میرے شان کے خلاف ہے سیکنڈ گاڑی، تو اپنی شان کے لیے تم حرام کام کرو گے، اللہ کو چاہوں گے کہ اللہ چھوٹ دے دے. 25,000 میں سیکنڈ گاڑی آتی نہیں آتی مجھے بتائیے. نہیں میرا بچہ سیکنڈ ہینڈ گاڑی پہ جائے گا تو میری ناک تو کٹ جائیں گی نا سماج میں. ارے تجھے ناکی کہاں ہے جو کٹنے والی تیری ناک؟ کس کو بتانا ہے یار ہم کو؟ اگر بتانا ہے، اگر ہم عزت چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا نام اور دبدبا ہو، تو وہاں ہو کہ مرنے کے بعد فرشتے ویلکم کرے، وہ بولے یار کیا آدمی آ رہا ہے ہمارے پاس، وہاں پہچان ہو، وہاں دبدبا ہو، وہاں ناک ہو، وہاں نہ کٹے. لیکن معاملہ یہ کہ یہاں کی ناک باقی رکھنا ہے، وہاں کی کٹ گئی چلتا، وہاں بعد میں کون دیکھا، مریں گے تو ہوں گا نا سب، دنیا کو تو بتانا ہے نا ابھی. تو یاد رکھیے سیکنڈ ہینڈ لے سکتا ہے نا، تو یہ کون سی مجبوری ہے گاڑی لینا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا نہیں سیکنڈ ہینڈ نہیں ہونا، ٹھیک ہے نہیں لیجیے. 25,000 میں نئی موپیڈ آتی ہے نا؟ نہیں بائک سے نیچے تو میں چلا ہی نہیں سکتا، میری شان کے خلاف ہے. 15,000 میں آج بھی لونا آتی ہے مجھے پتا ہے، 20,000 میں لونا آتی ہے. لونا میں مر جاؤں گا لیکن لونا نہیں چلاؤں گا. لونا کیسے چلاؤں گا؟ سود کھاؤں گا، سود دوں گا، سود میں مدد کروں گا، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ میں کھڑا رہوں گا، لیکن میں شان کو نیچے نہیں ہونے دوں گا. یہ تو بات ہے. اللہ اور اس کے رسول نے جنگ کا اعلان کیا اس شخص کے خلاف. یاد رکھیے مشرکین کے خلاف بھی اعلان نہیں ہے جو اعلان سود خوری خلاف، اس لیے کہ سود خوری، سود لینا اور دینا یہ پورے معاشرے کو برباد کرتا ہے، ایک فرد کو نہیں کرتا ہے. میں آپ کی غیبت کرتا ہوں صرف آپ کو نقصان ہوتا ہے اس کا، میں آپ سے جھوٹ بولتا ہوں آپ کو نقصان ہوتا ہے، لیکن سود سے پورا معاشرہ تباہ ہوتا ہے، پورا سسٹم برباد ہوتا ہے. یاد رکھیے. لہٰذا اگر کوئی بول رہا ہے کہ میں گاڑی لیتا ہوں تو کیا میں اس میں شامل نہیں ہوں؟ تو آپ بھی شامل ہے اس کے. سیکنڈ ہینڈ گاڑی کے لیے جائیے، نہیں ہونا تو 25,000 میں جو نہیں آتی وہ لیجیے. نہیں بھائی ہمارا بینک تو ڈاؤن پیمنٹ ہی نہیں لیتا، فری گاڑی دے دیتا، اب کیا کرنا؟ ٹھیک ہے تو آپ پیسے جمع کیجیے، ہینڈ لون لے کے کیجیے، لیکن میں وہاں جانے کی اجازت نہیں دوں گا. اور جس نے بھی، یاد رکھے اللہ نے فرمایا قرآن میں، جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے آسان کرتا ہے. کر کے تو دیکھیے، اللہ انشاءاللہ راستے آسان کرتا ہے. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہو نہیں سکتا، طے کر لیا نا آپ نے، تب نہیں ہو سکتا. لیکن آپ جب کہیں گے میں کر دکھاؤں گا تو اللہ کی مدد شامل ظاہر ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ کچھ نہ کچھ حد تک کامیابی کی طرف بڑھیں گے، اور یہ سود کی لعنت سے جو ہم بچیں گے. تو لہٰذا سود پر وہ گاڑی لینا وہ شریعتاً جائز نہیں ہوگا. اس کے لیے مجبوری ہے تو مجبوری کا حل میں دے رہا ہوں. سیکنڈ ہینڈ گاڑی ہے، نئی گاڑی اس رینج کی لیجیے، ہینڈ لون لیجیے. اب لوگ بھی جو ہے کوشش کرے کہ جو ہے اپنے بھائیوں کو کچھ مدد کرے، ٹھیک مدد کرے، اور بھائیوں کے لیے بھی ضروری ہے کوئی مدد کرے تو ٹائم پر پیسے واپس دے، ورنہ لینے والوں نے جب نہیں دیا تو دینے والوں نے ہاتھ بند کر دیا. ٹھیک ہے تو بہرحال کوشش کریں وہ دے. اور کسی کو اگر کوئی شخص ادھار دیتا ہے تو اس کو 18 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے. معلوم آپ کو صدقے کے مقابلے میں 18 ٹائمز کوشش کرے کہ ادھار دے. اور ایک روایت میں جب کوئی بھائی کسی کو ادھار دیتا ہے اور جب وہ مانگنے جاتا ہے اس سے اور وہ بھائی مجبور ہو جاتا ہے، اس دینا چاہتا ہے لیکن وہ اس وقت مینیج نہیں کر پاتا اماؤنٹ، اور وہ کہتا ہے میرے بھائی میں آج نہیں کر پایا، وعدہ تو تھا میں کل دوں گا، یا اور مہلت دو 10 دن یا کچھ دن، تو رسول اللہ فرماتے جب تک وہ تم اس کو مہلت دیتے ہو ہر روز اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا. سمجھ رہے آپ؟ لیکن یہ حدیث کا ہرگز معنی نہیں آپ کسی سے ادھار لے اور کوئی مانگنے تو کہہ رہے تم کو ثواب ملے گا نا 1 لاکھ کا، کب جاؤ اب میں 1 مہینے بعد دوں گا، جاؤ 1 سال بعد دوں گا، اس لیے کہ 365 ضرب 1 لاکھ بولے تو تم کو تو کتنے کروڑوں کا ثواب مل جا رہا، جاؤ لو. نہیں،
اس کا مطلب ہے کہ وہ بھائی کوشش کرتا ہے دینے کی لیکن نہیں دے پاتا ہے. وہ شخص کو کہتا ہے بھائی میں مجبور ہوں آپ کو نہیں دے پا رہا ہوں, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو ہر روز اتنے پیسے صدقے کرنے کا ثواب ملتا ہے اور ویسے ہی خرچ دینے کا ثواب 18 گنا زیادہ ہے. کتنی بات ہے. تو بہرحال دینے والے دے, اللہ نے دے رکھا ہے, اور لینے والے لیکن واپس دینے کی کوشش کرے تو سماج میں پھر روٹیشن چلتا رہے گا منی کا اور تمام چیزیں ہوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سود کی لعنت سے بہرحال ہماری حفاظت فرمائے.